السلام علیکم ناظرین، پروگرام بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہاں سسٹر سمرا، ہمارا پروگرام جو ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہوگا، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم دن آ رہے ہیں. یعنی کہ جیسے دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو جہاں یہ ہمارے لیے ایک تھوڑا سا دکھ کا باعث بھی ہے، بلکہ جتنے بھی خدا کے سے محبت کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں وہ تو اس کے ایک ایک لمحے کے ہاتھ سے جانے پر جو ہے وہ بہت افسوس کا اظہار کرتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عظیم الشان راتیں بھی آ رہی ہیں، جس میں ایک کہتے ہیں کہ یہ راتیں جو ولی خدا ہوتے ہیں، جو خدا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی عید کے دن یہ ہوتے ہیں یہ راتیں. اور اس میں سب سے بڑا جو اہم واقعہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت کا واقعہ بھی آ رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ ہم بھی اپنا تھوڑا سا حصہ اس میں ڈال سکیں. اور ان کی حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، ان کی شخصیت کو بیان کرنا یا ان کے فضائل اور کمالات پر کچھ بیان کرنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن چیز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک بے شمار مفکرین نے، دانشمندوں نے، بہت سارے رائٹرز نے ان کے اوپر لکھا اور اتنا لکھا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قلم کا رخ آج بھی پھر اسی طرف مڑتا ہے. یعنی کہ فضائل اس قدر ہیں کہ وہ کمال کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے کمالات یا فضائل پر گفتگو کر سکیں یا ان کے فضائل اور کمالات کی گہرائی تک پہنچ سکیں. لیکن پھر بھی اپنے عقل و فہم کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا امیر المومنین کی ذات کے بارے میں گفتگو کر سکیں. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور آپ اس پہ رہو. سسٹر، میں خود اپنے آپ کو اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں گناہ گار بندی کس طرح سے بات کروں گی. کوشش ضرور کروں گی جو مطلب تھوڑا سا پہلو جو مجھے سمجھ میں آیا، میری ناقص عقل میں آیا، اور جتنا میں نے عالموں سے مجالس میں تھوڑا بہت سمجھا اس چیز کو بتانے کی یا کرنے کی. مجھے نا حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث جو ان کی ایک روایت ہے کہ وہ ذہن میں آ رہی ہے، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی کلام امیر المومنین سے بہترین اور خوبصورت ترین چیز کوئی نہیں ہے. بے شک حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی تلوار سے ایک مومن کی ناک کاٹ دوں تو وہ مجھ سے کبھی دشمنی نہیں رکھے گا، لیکن اگر میں کسی منافق کے آگے دولت کے ڈھیر انبار رکھ دوں تو وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے علی، مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں رکھے گا اور منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا. بہت خوبصورت حدیث، بہت خوبصورت روایت. جی، تو میں اس سلسلے میں یہ چاہوں گی کہ یہ منافقت جو سی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آج کل کے حالات ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ آج سے 1400 سال پہلے کی منافقت کے بارے میں تذکرہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقت ہر دور میں رہی ہے، شکلیں مختلف ہوتی رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ناظرین کو ان کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی ایسی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ کیا وہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، کیونکہ اگر ہمارے اندر منافقت ہوئی تو حب علی نہیں رہ سکتی. اور اگر ہم حب علی کو رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر جو سی ہیں ان چیزوں کو، ان اوصاف کو ڈھونڈنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا کہ جو ہمارے اندر جن سی ہے وہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی محبت سے، ان کی جن سے علم سے جن سے ہے نا وہ محروم ہو جائیں. تو یعنی کہ منافقت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے، منافقت کا تعلق دل سے ہے. دل سے ان کے میں نے جب میں پڑھتی تھی اسی چیز کے بارے میں تو میں سوچتی تھی کہ یہ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ کون منافق ہے کون، مطلب وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تو ایک بہت اچھا مسلمان، ہم اس کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے. تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو ہم کسی اور کو تو نہ دیکھ سکیں، ہمیں کم از کم اپنے اندر ان نشانیوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ان نشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے امام کی محبت سے محروم نہ ہو جائیں. سب سے پہلے تو سچی محبت سے، ویسے تو زبان سے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، ہم سب دعویٰ محبت تو کرتے ہیں، ابھی بھی ہم دعووں کی زبانی دعووں پہ ہی چل رہے ہیں، لیکن یہ دعوے جو ہیں وہ دل سے جو اصل محبت ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب انسان پوری طرح مومن ہو. اور منافقت سے ہر لحاظ، ہر ایک بھی منافق کی کچھ نشانی آپ کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو وہ محبت سچی محبت کہلائے گی. صحیح بات ہے. میں نے جہاں تک علماء کی مجالس سے میں نے جو میں نے تھوڑا سا اس میں کیا، اس میں یہ کہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنی چاہیے کہ ان کو ختم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایک تو یہ کہ منافق کی جو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں، عبادات خدا میں سستی کرتا ہے.
اچھا، عبادات خدا کی طرف جانے میں وہ لاپرواہی برتتا ہے، مطلب اس میں وہ ساحل تیزی، برتتا ہے، سستی بھی۔ اس میں وہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف جانا ہے یا اللہ کی طرف عبادت۔ آپ خود دیکھیں کہ مطلب اگر آپ کو محبت ہو کسی سے تو آپ اس کی طرف لپک کے دوڑ جاتے پڑتے ہیں، ہیں۔ دوڑتے ہیں بہت۔ اگر آپ کی محبت میں کچھ کمی ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، آپ پھر تھوڑا سا تساہل برتتے ہیں اور آپ تھوڑا سا اس کی طرف سستی، جانے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہچکچاتے ہیں۔ جس کی طرف محبت ہوتی ہے اس کی طرف لپک کے جاتے ہیں، آپ لپک کے کہتے ہیں کہ ہم ابھی ملیں، جیسے کہ بچہ ماں کی طرف لپک کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے بچوں کی، بچے اور ماں کی محبت تو انمول ہے نا، مطلب ہم دوستوں کی طرف بھی ہماری میں میرا خیال ہے محبت کی کمی شاید اتنی زیادہ ہے کہ ہم جتنا اپنے دوستوں کی طرف لپک کے جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو، فون آ جائے تو ہم فون نہیں چھوڑتے، اس کو اٹینڈ اگر کرتے کوئی ہیں۔ پروگرام لگا ہوا ٹی وی کے اوپر، آپ کا پسندیدہ پروگرام لگا تو جب تو تک آپ دیکھیں کہ وہ جو چیز ہے وہ اس سے کیا شو ہو رہا ہے، مطلب آپ کی محبت کس کی طرف ہو رہی ہے، کس کی طرف محبت شو ہو رہی ہے۔ مطلب اگر ایک عبادت کا ٹائم ہے اور اس عبادت کے ٹائم کو چھوڑ کر آپ ان چیزوں کی طرف لگے ہوئے ہیں جو اچھا بعض اوقات ہوتا ہے دین کی باتیں بھی سن رہے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، نماز میں سستی کر رہے ہو، مطلب ایک دین کا ایک اچھا کام بھی، نماز کا وقت گزر چکا ہے، جو پڑھنے والے وہ پڑھ چکے ہیں۔ مطلب ایک میں بات کر رہی ہوں کہ مطلب ان چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی ابھی اچھا یہ دین کا، یہ مجلس ہے، یہ چیز ہے، مطلب ہم یہ دین کا ہی کام کر رہے ہیں، ہم ایک اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیز اول وقت کی ہے، جس کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو جس کے لیے خود امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ علیہ السلام نے جس پر سب سے زیادہ زور دیا اور خود عملی طور پر کر کے بھی دکھایا، امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا جیسے میدان میں، اس حشر کے میدان میں بھی ان کا اول وقت ضائع نہیں ہوا، نماز نہیں ضائع ہوا، مطلب اور ہم تمام اصحاب کے ساتھ ظہر کی نماز دیکھیے کہ کیسے انہوں نے باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کی، اور پھر عصر کی نماز کو ہم دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے عصر کی نماز جو ہے بالکل، اور وہ مطلب وہ کس طرح کا وقت تھا، 3 دن کے پیاسے بھوکے، مطلب ان کے بچے، وہ مطلب پورے یعنی کہ سمجھے کہ پورے خاندان کی قربانیاں سامنے تھی۔ اور تو ہم کیا کرتے ہیں، میں وہی کہ عبادت خدا میں روزہ رکھا تو روزہ بس رکھ لیا، اس کے بعد کیا عبادت کرنی چاہیے، میں یہ نہیں ان کو سب سامنے والوں کو کہہ رہی ہوں، ناظرین کو کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی، کہ مطلب ہم میں وہ پھر تساہل آ جاتا ہے، عبادت کی طرف وہ ایک تیزی نہیں آتی ہے، ہم اس میں جو ان سے ہے نا وہ جیسے لپک کے جھپک کے کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، جو اپنی خواہش کے کام ہم جب کرتے ہیں تو اس میں بھی جو تیزی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مومنین کے ساتھ، ایک قرآن میں بھی ایک اصول بیان کیا گیا کہ جب وہ مومنین کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو وہ شیاطین کے پاس۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر مطلب یہ کہ مومنین کے پاس اگر آپ مطلب بیٹھے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جو اسلام کی دشمنی کا کام کر رہے ہوں، دشمنی ہے اسلام کے بارے میں کام کر رہے ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھی ہم جو سے ایسے لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط ایک چیز کو رواج دے رہے ہیں، غلط کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، فون لائنز ہمارے ناظرین، فون لائن جو ہیں وہ اوپن ہیں، اگر آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کسی بھی طریقے سے شامل ہونا چاہیں تو خوش آمدید، ہم آپ کو کہیں گے انشاءاللہ۔ جی سسٹر، تو وہ جو ان سے انہی کی طرح کا بھیس بدل لیتے ہیں، بہروپ بنا لیتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہم چیز کی کریں کہ دشمن اسلام سے کیا مراد ہے، کیا دشمن اسلام سے مراد واقعی وہ کافر اور مشرکین ہیں، یا وہ مسلمان بھی جو بظاہر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی جو عبادات ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے، کیا وہ بھی دشمن اسلام میں نہیں آتے؟ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے رویے سے اور ہماری سوچ سے اسلام سے محبت شو نہیں ہوتی، اسلام کے عقائد سے محبت شو نہیں ہوتی، اسلام کی تعلیمات سے محبت شو نہیں ہوتی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بیٹھ کے مذاق اڑایا جا رہا تھا، جیسے جی نماز اللہ تعالیٰ نے کہاں کہی ہے کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نماز قائم کرو، وہ ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ وہ وہی دشمنی ہے نا جو ان دنوں میں تھی، جو رسول اللہ کے زمانے میں یعنی کہ جو بے دین لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک قسم کی اسی طرح ہے جس طرح آپ دشمن اسلام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ مطلب آپ خود فرق محسوس کریں گے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو آپ کے اپنے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اپنے اندر وہ ان چیزوں کا رنگ جو ان سے ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ مطلب یہ کہ آپ ایک عبادت کے ٹریک پہ چل رہے ہیں، اچانک 16-17 میں جہاں پہ عبادت اپنے عروج پر ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کی شاپنگ عروج پر ہو رہی ہوتی ہے، اور جب آپ ان کے ساتھ ملیں تو وہ شاپنگ کتنے تذکرے، وہ کپڑوں کے، بچوں کی عید جو ہے عید کی تیاریوں کی باتیں، حالانکہ ہونا یہ لیلۃ القدر کی دیکھیں جو آخری طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں کتنی زیادہ جو احادیث روایات بیان کی گئی ہیں، ان کی عظمت کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان کی عبادت کے جو بتایا گیا کہ وہ کیا کیا راتیں ہیں، کیا قرب خدا آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی عروج عبادت کا ہونا چاہیے، اور ہمارا یکدم آخری عشرے میں گراف گر جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ عید کی تیاریاں جو عید
کی تیاری کو بھی ہم نے اپنے حساب سے لیا ہوا ہے نا کہ تیاری عید کی ہے کہ ہم نے نئے کپڑے پہننے ہیں، نئے کھانے، شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کہ ہم نے وہ بھی ہم نے اسی طرح ادا کرنی جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ اور جو چاند راتیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ چاند رات، وہ جو اللہ کی عبادت کی رات ہے جس میں ہم نے عیدی اللہ سے لینی ہے، اس میں ہم لوگ جن سے وہ نظارے دیکھنے میں چلے جاتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام آئندہ پروگرام سے اس پہ بھی بات کریں گے کہ عید کی تیاری کیسے کرنی ہے اور عید کیسے منانی چاہیے، اصل اور حقیقی عید کیا ہے، اور عید کا یہ تصور جو آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کیا یہ حقیقی عید کا تصور ہے؟ جس سسٹر ہم وہ اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائے گا۔ ہاں جی، وہ خلوت اور جلوت میں جن سے ہے وہ یہ یعنی کہ ایک آپ جو شیاطین کے ساتھ ملنا، شیاطین جن سے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، ہمارے اپنے اندر ہی ظاہر ہے۔ جو دشمنی ہے اسلام، سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ منافقت ہی جنسی ہے، وہ سر انجام دے رہی ہے اول وقت سے لے کر آج تک، مطلب آپ ہم نے دیکھیں تو آپ کو ایسی ایسی آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو آپ کے مذہب میں نہیں ہیں، جو اسلام میں نہیں ہیں۔ یہ جو جہاد ہے، یہ جو آج طالبان آج کل جو اتنا وہ عروج پر ہیں، اور وہ جو داعش تنظیم، یہ سب اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ سب کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اور مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں، اور مختلف ارکان جو سے نا ان کے استعمال ہو رہے ہیں، کہیں پہ تبلیغ کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں پہ جہاد کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جو عظیم لفظ عظیم لفظ ہیں جو ان کو لفظ ہیں جو ان کو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جذبات کو بھڑکا کر اکسا کر ان کو اپنی طرف، یہ دشمنی ہے، اسلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کہیں مسلمان، اگر کوئی داڑھی والا مسلمان ہو، وہ کہیں کسی ٹرین میں گوروں کے ساتھ سفر کرنا شروع ہو جائے تو لوگ اسے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ کہ اس کو ایک اپنے امیج ایک مسلمان کا جنسا وہ اس کا پورٹریٹ کو اس کو مسخ کر دیا ہے کہ وہ مطلب اب بیچارے کوئی حجاب لے کے خواتین کھڑی ہوں تو وہ پریشان ہوتی ہیں اور دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، اس کی خوبصورت تصویر کو۔ اور یہ منافقوں کی تو اسکیم ہی یہی ہوتی ہے، مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اسلام کا باہر رہ کر وہ اگر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا کسی تحریک کو یا کسی تنظیم کو نقصان نہیں کوئی دشمن پہنچا سکتا، تو پھر اس کے پاس یہی ہتھ کنڈا رہ جاتا ہے کہ وہ خود لبادہ اوڑے اور اس تحریک میں شامل ہو جائے، اس تحریک کا حامی بن کر یا اسلام میں مسلمان بن کر، اور پھر اندر رہ کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک مسلمان کے روپ میں نقصان پہنچائے، کیونکہ اب لوگ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب جو یہ کام کرے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس لیے یہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، مطلب وہ بڑے بڑے آپ عالموں کو دیکھیں، انہوں نے کس ایجنڈے کو، کس چیز کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، مطلب وہ اسلام کا تو نہیں ہے جس کو وہ فالو کریں، وہ اسلام کا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ کہاں اسلام کہتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کی جنسی ہیں وہ آپ گردنیں اڑا دو؟ کس جگہ پہ کہا گیا ہے کہ کسی کا جنسا ہے قتل جنسا ہے، کسی کا ظلم کا بدلہ کسی سے لیا جائے؟ یہ کون سا اسلام یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کون سا جہاد کی؟ یہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ دیکھیں یہ چیزیں اب اتنی انڈرسٹوڈ چیزیں ہو چکی ہیں، نالج اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے بچے کو ان کی حقیقت معلوم ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس قدر بے حسی ہے، اس قدر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جیسے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت ساری میری فرینڈز ایسی بھی ہیں جو نان شیعز ہیں، ظاہر مسلمان بہن بھائی سارے، ہم کوئی اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، ہمارے ہیں، لیکن مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ جب یہ داعش کے جو بھی یہ مکروہ اور گھنونے کارنامے جو سوشل میڈیاز پر آتے رہے، میں اس کو شیئر کرتی رہی، اس کے بعد جتنے بھی عراق میں جو ظلم و ستم ہوا اور جو شام میں جو کچھ بھیانک جو وہاں ان کی طرف سے جو کچھ روپ انہوں نے پیش کیا، اور جس طرح بچوں کے ساتھ اور پورے شہر تباہ کر دیے، اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ان کو خاک و خون میں نہلا دیا، مسلمانوں کو اسلام کے نام پر، اور پھر وہ جو نکاح و جہاد کے نام سے جو ایک گھنونا کھیل جاری ہے، وہ سب کچھ تو میں نے کبھی کسی اپنے جو نان شیعہ فرینڈ ہے اس کی طرف سے ان پر کمنٹ نہیں دیکھا، لیکن اب جیسے ہی فلسطین میں یہ شروع ہوا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ شیعہ واقعی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اتنی زندہ دل قوم ہے، اتنی یعنی کہ اس کے اندر حساسیت ہے کہ وہ یہ چیز نہیں دیکھتی کہ ظلم کس پر ہو رہا ہے، کہ وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جہاں بھی ایسا بات ظلم و ستم کی بات ہوئی، سب سے پہلے مکتب تشیع کے لوگوں نے اٹھ کر اس کی مذمت کی۔ اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ فلسطین کے بارے میں اب بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں،
فلسطین کے بارے میں بہت ساری پوسٹ میری نان شیعہ فرینڈس کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کی مذمت کی جا رہی ہے. کیا شام میں مرنے والے مسلمان نہیں تھے؟ کیا عراق میں جو اب روز شہید ہو رہے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ فلسطین کے بارے میں دیکھیں، ہم جتنے بھی ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ سب اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں، اور خود سب سے بڑھ کر ایران اور ادھر سے حزب اللہ سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور عملی طور پر مدد کر رہے ہیں، زبانی طور پر نہیں عملی طور پر ان کی مدد کر رہے ہیں. لیکن کہ بے حسی ہمارے اندر جو ہے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہم اسلام کو فالو ہی نہیں نہ کریں. اسلام میں کیا ہے کہ کسی انسان کا قتل سب پوری انسانیت کا قتل ہے. اس میں کہیں مینشن نہیں کیا کہ کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی جن سا وہ مشرک ہو، کہیں پہ بھی نہیں مذہب کو ریلیٹ کیا گیا. اس کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے اور وہ کافر ہے یا عیسائی ہے تو آپ اس کے اوپر جن سا نا وہ کہہ لگاؤ، آپ اس کی وہ جن سا وہ خوشی مناؤ. یہ کہاں کہا گیا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ ایک خاص قسم کے اسلام کو ان کے ذہنوں میں انہوں نے بٹھا دیا ہے. کس کا قصور ہے؟ ان کا قصور ہے. یا جن کو وہ مان رہے ہیں ان کا قصور ہے، یا جو بھی آنکھیں بند کر کے جو تکلیف جس میں آپ نالج ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو اس کا پھر نالج کی اس دور میں آج کل تو منافقت کی پہچان بہت آسانی سے ہو جانی چاہیے. لوگوں کے پاس علم ہے، لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اگر آپ نہیں کہیں درسگاہ میں کسی میں نہیں جا سکتے، کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے، تو آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے. صحیح بات ہے. تو کیا آپ انٹرنیٹ سے انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتے؟ آپ کو وہ منافقت کا پتہ چل جاتا ہے. تو کیا پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ جو پورے دنیا میں، پورے عالم انسانیت میں، جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں؟ جی نہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. Assalamu alaikum. Waalaikum. Ali Madad. I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester. And I want to recite the dua which is recommended to be recited after every daily salah in the month of Ramadan. MashaAllah, beta, sure. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Aliyu Ya عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you Allah. Thank you very much, sweet Hina. MashaAllah, very beautiful voice, very beautiful way you recite, and very beautiful tajweed as well. MashaAllah, MashaAllah. Jazakallah بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے. MashaAllah, بہت خوبصورت. MashaAllah, ہمارے بچوں کے لیے بڑا اچھا. MashaAllah, جو بچے جو پڑھتے ہیں تو کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اتنے خوبصورت اور مکمل انداز میں، یعنی کہ دیکھیں تجوید کتنی خوبصورت اور کتنی خوبصورت اللہ ان کے ماں باپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ. جی تو بس یہ یعنی کہ منافقت کی جیسے بہت خوبصورت مولا کی حدیث آپ نے اس کے منافق کی نشانیاں، کہ یہ منافق کی نشانیاں آج بھی، اور ایون کہ ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ جو آپ بتا رہی ہیں نشانیاں، یہ تو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اور تیسری نشانی جو سی ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور جو مجھے بھی پڑھ کے تو میرے بھی جو سے قسم کے رونگٹے کھڑے ہو کے، کہ جھوٹ بولنا، بلا وجہ جھوٹ بولنا، بات پہ جہاں پہ ضرورت نہ بھی ہو وہاں پہ جھوٹ بولنا.
یہ بھی منافقت کی, یعنی کہ آپ کہاں پر ہو, کوئی آپ سے پوچھے آپ کوئی چوت بتا دیں, یہ بھی آپ, یعنی کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں, نقصان بھی اس جگہ پہ بھی آپ نے. اور یہ مطلب ہم یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے بچوں میں بنا رہے ہیں, بچوں کو دوہری پرسنالٹی کا شکار بنا رہے ہیں. مطلب اب ہم خود وہ کام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بچے ہمیں دیکھتے ہیں اور بچے جن سے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے. تربیتی اصول میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ان کو ڈبل پرسنالٹی نہ بننے دیں, یعنی کہ ان کے اوپر اتنا روب نہ رکھیں کہ بچے ڈر کے جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں. ان کے ساتھ دوست بنیں, ان کی پرابلمس کو شیئر کریں, تاکہ کل کو وہ جو ان سا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ڈبل چہرے کے ساتھ سامنے نہ آئیں, یعنی کہ دوستوں کے ساتھ یعنی منافق نہ بنے. سب سے بڑی بات ہے کہ منافقت سے بچیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کے لشکر کے سپاہی بنے تو سب سے پہلے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی جن سی چیزیں ہیں جو بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں اسٹارٹ کریں تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جاتی ہیں, اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی, مومن ہوتے ہوئے بھی مولا علی کو وہی درد دیں کا شکار ہو گے جاتے جو ہیں. اس زمانے میں ان کو ان لوگوں سے درد ملا جو جب انہوں نے حکومت کی یا جب ان کا خاموشی کا دور تھا. جب ان کا آج بھی شاید وہ اسی درد میں مبتلا ہوں جب اپنے ماننے والوں کو وہ ان چیزوں میں مبتلا دیکھتے ہوں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک چھوٹی سی جن سی کہنا وہ چیزیں ہیں بہت معمولی ہیں, لیکن اگر آپ ان کو بڑھاتے جائیں گے تو بہت بڑھ جائیں گی, بہت زیادہ آپ کے اندر وہ جن سے ہے نا وہ پرابلمس کو جن سے ہے نا وہ کریٹ کریں گی. ماشاءاللہ بہت خوب, اپنے بہت اچھا مولا کائنات کی جو ایک خوبصورت حدیث, اور یعنی کہ اس حدیث میں دیکھیے کہ کتنا کچھ ہمیں جاننے کو ملا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منافق وہی ہے جو مولا سے محبت نہیں رکھتا. اور محبت جو ان سے ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ عملی طور پر نہیں, زبانی طور پر تو بہت دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ, لیکن عمل کہاں پر ہے؟ عمل ہمارے میں ہے ہی نہیں. عمل کے بغیر محبت, اہل بیت کی محبت, خدا کی محبت, رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت عمل کے بغیر بالکل نامکمل ہے. جی ناظرین, وہ بہت خوبصورت حدیث جو ہے وہ امیر المومنین کے کلام سے, اور واقعی ان کا کلام اتنا خوبصورت, اور یعنی ایک جو کہتے ہیں نا کہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جن کے فضائل عظیم ہوتے ہیں, ان کی کہی ہوئی ہر بات بھی جو ہے ان کی شخصیت میں کچھ بھی ہو, وہ ایسے کلام کے مالک ہوتے ہیں, وہ ایسی گفتگو کے مالک ہوتے ہیں, ایسی سیرت کے مالک ہوتے ہیں کہ کتنا بھی زمانہ گزر جائے نہ ان کا کلام پرانا ہوتا ہے, نہ ان کا جو ہے وہ ان کا دور پرانا ہوتا ہے, نہ ان کی گفتگو پرانی ہوتی ہے. کسی بھی دور میں ان کا ذکر کیا جب وہ زندہ و جاوید ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے بارے میں جو اسی حوالے سے جو بہت خوبصورت چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام تمام ادوار کے, یعنی کہ تمام جو جتنے بھی زمانے ہیں ان تمام سب کے رہبر اور سب کے رہنما ہیں. کیسے؟ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے ہیروز ہوتے ہیں, اپنے زمانے میں ان کو بہت مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے, وہ لوگوں کے آئیڈیلز ہوتے ہیں, تو لیکن جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو کچھ اور ہستیاں ان کی جگہ لے لیتی ہیں, کچھ اور شخصیات ان کی جگہ پر آ جاتی ہیں اور وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت گزرتا ہے, زمانہ گزرتا ہے, وہ تو زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں, لوگ زیادہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کو زیادہ بہتر انداز میں پہچان سکتے ہیں. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت ہے. ہم اس پر تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے. ناظرین, ہمارا بریک پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہم امیر المومنین کے بارے میں تھوڑی اور گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.